اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو ملے تحائف پبلک کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن نے توشہ خانہ کیس میں ریمارکس دیے کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں۔ جو لوگ تحائف اپنے گھر لے گئے ہیں ان سے بھی واپس لیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم چیلنج کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے سنگل بینچ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس۔ کابینہ کو معاشی صورتحال، توانائی اور امن عامہ کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا کہ ہمیں قوم کے بہترین مفاد میں فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس کابینہ کو وار کیبنٹ سمجھتا ہوں۔ کابینہ ارکان اپنا تجربہ اور قابلیت بروئے کار لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کا معاملہ، افسران بھی ڈٹ گئے۔ چیف سیکریٹری نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے پرنسپل سیکریٹری کو ہٹانے کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے خط لکھنے پر پرنسپل سیکریٹری راشد منصور کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے ان کی جگہ اسپیشل سیکریٹری عمر سعید کو اضافی چارج دیا تھا۔ چیف سیکریٹری آفس کا کہنا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری نے خط لکھ کر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پرنسپل سیکریٹری راشد منصور کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات درست تھے۔ وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے حمزہ شہباز کی درخواست پر اعتراض ختم، درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف کے لیے درخواست اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کی وساطت سے دائر کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کل جمعرات کو کیس کی سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے 26 منحرف ارکان کے خلاف کارروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دینے پر تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ اسپیکر پرویز الہی کی جانب سے ریفرنس الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر رمضان میں عوام کو بڑا ریلیف مل گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے چینی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اور آٹے کے 10 کلو کے تھیلے پر 75 روپے کی کمی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج ایوان صدر میں صدر عارف الوی سے ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چاروں صوبوں کے گورنرز کی تعیناتی، گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری پر بات کریں گے۔ ملاقات میں مملکت کے امور اور قومی سلامتی کے معاملات پر بھی گفتگو ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد پیدا ہونے والی تلخی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو بھجوا دیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی ملاقات متوقع۔ بلاول بھٹو نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد خورشید شاہ، نوید قمر، شیری رحمان اور قمر زمان کائرہ بھی لندن جائیں گے۔ لندن کی اہم بیٹھک میں صدر، چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب کے عہدوں کے لیے مشاورت ہوگی۔ نواز شریف سے ملاقات میں طے ہونے والی حکمت عملی اور فیصلوں کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کابینہ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کیمپ آفس ڈکلیئر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس اور انتظامی عملے کی کسی بھی جگہ تعیناتی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف 4 ہفتے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 ارب ڈالر سے زائد کی کمی ہوئی۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں اسد عمر نے کہا کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ کمی عدم اعتماد کی قرارداد کے بعد ہوئی، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی، نہ ہی معیشت چلانا اس حکومت کے بس کی بات ہے۔ مفتاح اسماعیل نے شکوہ کیا معیشت درست نہیں ہے اور ابھی سے کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں۔ پاکستان میں کرونا مزید 4 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹوں میں 75 کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 1% سے کم ریکارڈ۔ 215 مریضوں کی حالت تشویشناک۔